میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اپنے بھائی کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم اپنے رشتہ دار کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گاؤں والے کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آپ دوسرے کی ترقی پہ خوش ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی مقام بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ بتا تو صحیح اس وقت تیرا سب سے پیارا بندہ کون ہے، اس وقت تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے، اس وقت وہ کون دنیا میں بندہ ہے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ رب اس ولی کو جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اے میرے پیارے بندے، فلاں بازار میں ایک شخص ہے جس کی کپڑے کی دکان ہے، وہ انسان اس وقت میرا سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے، وہ انسان اس وقت میرا سب سے محبوب بندہ ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو اب خواہش ہوئی کہ اچھا ایک انسان ہے، شوق پیدا ہوا کہ میں ان کی زیارت کروں، میں جا کے ان سے ملوں، آخر وہ کون سا کام ہے، آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ اس وقت سب سے زیادہ ان سے محبت کر رہا ہے، اللہ کا وہ محبوب بن گیا ہے۔ ان کو شوق پیدا ہوا، وہ چلے ہیں اس بازار کی طرف جو نقشہ ان کو بتایا گیا تھا، وہاں پہنچے ہیں چوراہے کے پاس اور دیکھتے ہیں ایک سادہ سا انسان ہے، ایک صوفی سا انسان ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ گئے ہیں ان کے پاس، اب جانچنا شروع کیا ہے کہ آخر کون سی کوالٹی ہے، آخر کون سی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو اس وقت اپنا سب سے پیارا بندہ بنا دیا۔ مسلمانوں بڑے غور سے سننا، بڑے سیکھ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے، میں جذباتی تقریر کرنا بھی جانتا ہوں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف زور سے کہا جائے اور کچھ بات سمجھ میں نہ آئے، مقصد یہ ہے کہ جتنی باتیں ہو، کم باتیں ہو، آپ کو سمجھ میں پورا آئے تاکہ آپ آنے والی زندگی میں اس کو استعمال کرو، آپ اپنی آخرت کو بنانے میں استعمال کرو۔ مسلمانوں یہ بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے، یہ پریشانیوں کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ملتا ہے۔ کیوں سکون نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ ہم وہاں سے دور ہیں جہاں سے سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو میرے ذکر میں ہے، لیکن بندہ اللہ سے دور ہے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ دولت مل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا، عمارت مل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا۔ سکون کب ملے گا؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے، اطمینان سے اس کو یاد کرو گے تو آپ کو ایک عجیب سی کیفیت معلوم ہوگی۔ بہرحال وہ بزرگ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس دکان والے کے پاس پہنچے ہیں جو اس وقت اللہ کا سب سے محبوب بندہ تھا۔ بس آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ وہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مجھے کوئی کپڑا دکھاؤ، مجھے کپڑا لینا ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو کپڑا چاہیے، آپ اطمینان سے تشریف رکھے، میں آپ کو کپڑا دکھاتا ہوں۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اس انسان نے مجھے ایک اچھا سا کپڑا دکھایا، ایک خوبصورت سا آرام دہ کپڑا دکھایا جو گرمیوں کے موسم میں آرام دیتا ہے، اس کپڑے کو اس نے دکھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو وہ بزرگ بتاتے کہ اس انسان نے بڑی چھوٹی سی قیمت بتائی، یعنی ایسی قیمت بتائی جو بہت زیادہ نہیں تھی، ایسی قیمت بتائی جو واقعی اس کپڑے کی تھی، وہی قیمت بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ پیسہ لے لو۔ اور میں اس کے بعد اپنے دل ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اندر آخر کون سی کوالٹی ہے، اس کے اندر آخر کون سی خاصیت ہے۔ اب تک تو کوئی ایسی خاصیت نظر نہیں آئی، اب تک تو کوئی عبادت نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ اللہ کا اتنا مقرب بن گیا ہے، اللہ کا اتنا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ جیسے ہی پیسہ نکال کر اس کپڑے کا دام دینے لگے نا، وہ اس انسان نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے نا تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کون سی گزارش ہے، بتاؤ مجھے، میں آپ کی باتوں کو مانوں گا۔ تو اس دکاندار نے جو اس وقت اللہ کا سب سے محبوب بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جس دام میں آپ مجھ سے کپڑا لے رہے ہیں نا، جس کپڑے کو آپ مجھ سے لے رہے ہیں نا، یہی کپڑا اسی دام میں سامنے والی دکان میں آپ کو مل جائے گا، سامنے جو بھائی بیٹھا ہے نا اس کی دکان میں مل جائے گا۔ آپ تھوڑا سا مہربانی کر کے میرے بھائی کی دکان سے لے لے، اس سامنے والے دکاندار سے اس کپڑے کو لے لے۔ بزرگ نے کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ
کوئی اس کا رشتہ دار ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہوگا، ہو سکتا ہے یہ خیال ان کے دل میں چل رہے تھے۔ خیال چلتے چلتے اس بزرگ نے، اس دکاندار نے کہا ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہو، نہ تو وہ میرا سگا بھائی ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، ہاں مومن ہونے کے ناطے وہ میرا بھائی ہے، لیکن میرا اس سے خونی رشتہ نہیں ہے، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ وہ میرا بھتیجا ہے، نہ وہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، بس وہ ایک عام انسان ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے کہا جائیے آپ وہاں سے لے لیجئے۔ جب اتنا کہا نا تو اس بزرگ نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا اے خوبصورت انسان، اے نرم دل انسان، بتا تو صحیح، لوگ آج کے دور میں چاہتے ہیں کہ گراہک میری دکان میں آئے، کسٹمر میری دکان میں آئے، لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میری دکان کا مال بکے، زیادہ سے زیادہ مجھے پروفٹ ہو، لیکن پہلا انسان تو مجھے دکھ رہا ہے جو اپنی دکان میں آئے ہوئے گراہک کو واپس کر کے سامنے والی دکان میں بھیج رہا ہے۔ تو پہلا انسان دکھ رہا ہے جو اپنے فائدے کو نہ دیکھ کر سامنے والے کا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے، وہ دکاندار کہتا ہے دراصل بات یہ ہے اے بزرگ انسان، صبح سے میں بیٹھا ہوں، صبح سے وہ بھی بیٹھا ہے، شام ہونے والی ہے، اے بزرگ انسان سنیے، میں نے کچھ کپڑوں کو بیچ دیا ہے، میں نے کچھ کپڑوں کو فروخت کر دیا ہے، میری کچھ بکری ہو گئی ہے، اتنا اللہ نے مجھے آج دے دیا ہے کہ آج رات کا کھانا میرے بچے کھا لیں گے، آج رات کا کھانا میرے گھر میں بچ جائے گا، لیکن اے بزرگ انسان میں صبح سے لے کر شام تک دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے والا جو بھائی ہے اگرچہ وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن صبح سے اب تک دیکھ رہا ہوں وہ بیچارہ گلیوں کو تک رہا ہے، وہ بیچارہ مسافروں کو دیکھ رہا ہے، وہ بیچارہ گراہک کو دیکھ رہا ہے، لیکن اب تک کوئی اس کی دکان میں نہیں آیا ہے، وہ صبح سے شام تک بیٹھا ہے، کوئی اس کی دکان میں نہیں آیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج وہ خالی ہاتھ لوٹے اور اس کے بچے اس کے ہاتھ میں لپٹ جائے، اس کے بچے اس کی پیکٹ میں لپٹ جائے، اس کے بچے اس کے جھولے میں لپٹ کر کہنے لگے کہ بابا آپ نے آج کیا کھانے کے لیے لایا ہے، بابا آپ نے آج کیا سامان لایا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تو اپنے بچوں کو دکھا دوں گا اس لیے کہ میری اتنی بکری ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں جاؤں اور میرے بچے خوش ہو جائیں، اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میرا مومن بھائی بھی جب اپنے گھر جائے تو اس کے بچے بھی خوش ہو کر اسے مسکرا کر گلے ملیں۔ اتنا سننے کے بعد اس بزرگ نے کہا اچھا یہی بات ہے جس کی وجہ سے تجھے پتا بھی نہیں ہے کہ اس وقت تو اللہ کا سب سے محبوب بندہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو وہی دوسروں کے لیے سوچ رہا ہے جو اپنے لیے سوچ رہا ہے، تو دوسرے سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ کیوں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو اگر تم میری مخلوق سے محبت کرو گے تو میں خالق تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ بزرگ نے کہا یہی وجہ ہے، یہی خاصیت ہے جس کی وجہ سے ابھی سب سے زیادہ رب تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو بلکہ اپنے سامنے والے بھائی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہو۔ مسلمانوں اس سے درس ملتا ہے، اتحاد کا درس ملتا ہے، محبت کا درس ملتا ہے، لوگوں کو لے کر چلنے کا درس ملتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی پچھڑا ہو، اگر کوئی ہمارا محلے کا انسان اگر کہیں پیچھے رہ گیا ہو تو اس کو سہارا دینے کا ہمیں سبق ملتا ہے، اس کو بھی موٹیویٹ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ کتنا خوبصورت سوسائٹی ہو جائے گی، کتنا خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ہم نفرت کے بجائے لوگوں سے محبت سے ملنے لگے۔ یاد رکھیے ٹینشن کہاں نہیں ہے، لڑائی کہاں نہیں ہے، اختلاف کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ جب آپ سنتے ہوں گے نا جب ڈھیر سارے برتن ایک جگہ رہتے ہیں تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، دھن دھن کی آواز آتی ہے، لیکن سمجھدار وہی ہے جو تمام چیزوں کے بعد بھی کمپرمائز کرے، تمام برائیوں کو بھلا کر لوگوں سے محبت کرے۔ انسان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اور یاد رکھیے میں نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ جب ایک بندہ، جب آپ سب کسی دوسرے کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کی کامیابی کے لیے اللہ دعا بعد میں قبول کرتا ہے، آپ کے حق میں اللہ دعا پہلے قبول کر لیتا ہے۔
اس لیے پیغام میں نے آپ کو دیا، دو پیغام دیا، اور ایک الگ سے ایک پیغام یہ دیا کہ جب بھی درود پاک پڑھے تو خلوص سے پڑھے، یہ پہلا پیغام دیا، اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ غم ہو یا خوشی ہو ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرے، غم میں صبر کرے، صبر کا پھل بہت میٹھا ہے، اور جب کوئی خوشی ملے، جیسے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں یہاں آیا، اسلام صاحب کے گھر میں آیا، مکان بنا، تو لوگ بھول جاتے، خوشی کے وقت رب کو بھول جاتے، جب مصیبت آتی ہے تب رب اللہ یاد آتا۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا نا، کوئی بیمار پڑا تو اللہ اللہ کہہ رہا، اور جب خوشی ہوئی تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نہیں، دونوں وقت میں آپ اللہ کو یاد کریں انشاءاللہ تعالی۔ جو اللہ کا اس گھر میں ذکر ہوا ہے، جو رسول کی محبت کی باتیں ہوئی ہیں، حضور سے محبت کی باتیں ہوئی ہیں، ان تمام نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو تمام شیاطین، تمام مصیبتوں سے اس گھر کی حفاظت فرمائے گا، تمام بلاؤں سے